الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 25-26 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس مخلوط حکومت کا دوسرا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کا رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے، جب قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جواں مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا، وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کامیابی ایک شاندار عسکری کامیابی کے علاوہ پوری قوم کے اجتماعی شعور، قومی وقار اور غیرت کا مظہر تھی۔ میں یہاں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، شجاعت اور جذبہ قربانی سے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا، جس سے نہ صرف ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا، بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا۔ اس عظیم کامیابی نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں متحد ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ اسی قومی عزم اور یکجہتی کو بروئے کار لاتے ہوئے اب ہماری توجہ معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے حصول کی جانب مرکوز ہے۔ ہم نے جس جذبے سے قومی سلامتی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے، اسی خلوص اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ ہم نے پچھلے لگ بھگ سوا ایک سال کے دوران قومی اتحاد اور عزم کے جذبے کے ساتھ معاشی بحالی، اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے، اور معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ترقیاتی منصوبہ بندی کو یکجا کرتے ہوئے نہ صرف معیشت کو استحکام بخشا ہے، بلکہ مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط کی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری ترجیح ایک ایسی معیشت کی تشکیل ہے جو ہر طبقے کو ترقی کے ثمرات دے اور ماحولیات و وسائل کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دیر پا ترقی کا راستہ ہموار کرے۔ یہی ویژن ہمیں آگے بڑھاتا ہے، ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں ترقی ہر فرد کی دہلیز تک پہنچے اور قوم بحیثیت مجموعی خوشحال ہو۔ راہ پہ قائم، خوشحالی دائم، یہی ہمارا حزم، ہماری حکمت علمی اور ہمارا نعرہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے گزشتہ سال معیشت کی بہتری کے لیے کئی اہم اقدامات کیے، جن کے نتیجے میں مالی نظم و ضبط میں نمایاں بہتری آئی اور ہمیں کئی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ جن میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں جی ڈی پی کے 2.4% کے برابر پرائمری سرپلس کا حصول، افراط زر میں نمایاں کمی 4.7%۔ یاد رہے کہ صرف 2 سال پہلے افراط زر کی شرح 29.2% تک پہنچ چکی تھی۔ پچھلے سال کے 1.7 ارب ڈالر خسارے کے مقابلے میں اس سال سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ 1.5 ارب ڈالر متوقع۔ روپے کی قدر میں استحکام، ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے کے ساتھ 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ہم پر امید ہیں کہ موجودہ مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلے کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ سال کے اختتام تک یہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی بہتری کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑے۔
پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سرویز معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ PwC کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے اور ہاؤس ہولڈ فائنینشیل آؤٹ لک میں صرف پچھلے سی ماہی میں 27.5% اضافہ ہوا ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے عوام اور مقامی صارفین کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے بڑھا کر B- کرتے ہوئے معاشی مستقبل میں بہتری کی نوید دی ہے۔ موڈیز نے بھی معیشت میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC نے نہ صرف پاکستانی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے خطیر فنانسنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارمز۔ جناب اسپیکر، ہمارا سب سے اہم معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملات چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پُل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات روشن کی طرح یہاں ہو چکی تھی کہ FBR اس حل کا محض ایک حصہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر انوائسنگ کا اجرا، سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سلیکشن سسٹم، چاروں صوبوں میں پوائنٹ آف سیل نظام کی انٹیگریشن، اشیاء کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے ای وے بلنگ، کسٹمز میں ملی بھگت کا ختم کرنے کے لیے فیسلیس آڈٹ نظام کا قیام، افسران کے لیے ڈیجیٹل ورک فلو اور بر وقت انفورسمنٹ الرٹس، ایک نیا سینٹرل کنٹرول یونٹ جو تمام ڈیٹا کی سینٹرلائز ویزیبلٹی فراہم کرے، اور جدید ٹیکنالوجی لانے کے مینڈیٹ کے ساتھ پرال بورڈ کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آڈیٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ شعبہ جاتی ماہرین اور آڈٹ مینٹورز کو کلیدی اکائیوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ تربیت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔
افسران کو آڈٹ، قانون اور ڈیجیٹل مہارتوں پہ مبنی معظم تربیتی پروگرامز کے ذریعے اسکل کیا جا رہا ہے۔ پیچیدہ قانونی مقامات کی پیروی کے لیے صف اول کی قانونی فرموں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اب افسران کو ریوارڈز محض سینیورٹی سے نہیں بلکہ ان کی کارکردگی، پیشہ ورانہ رویے اور دیانتداری سے مشروط کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ابتدائی نتائج نہایت حوصلہ افزا رہے ہیں۔ چینے کے شعبے سے محصولات میں 47% اضافہ ہوا۔ ڈیٹا انٹیگریشن کے ذریعے 3,90,000 ہائی ویلیو نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی، جس سے 30 کروڑ روپے کی وصولی ممکن ہوئی۔ فراڈ اینالیٹکس کے ذریعے 9.8 ارب روپے کے جعلی ریفنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سسٹم کے تحت 200 سے زائد کیسز کی نشاندہی کی گئی، جن کی مالیت 13.3 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ فیس لیس کسٹمز آڈٹ کے ذریعے قانون پر عمل پیرا امپورٹرز کو سہولت فراہم کی گئی۔ فائلنگ اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا اور محاصل 45 ارب سے بڑھ کر 105 ارب تک پہنچ گئے۔ 1 جولائی سے، اور جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 800 کالمز والا ریٹرن سادہ فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس میں صرف 7 بنیادی معلومات درکار ہوں گی۔ یہ آسان اور صارف دوست ریٹرن خاص طور پہ تنخواہ دار افراد اور چھوٹے کاروباروں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی وکیل یا ماہر کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار IMF نے قوانین کی انفورسمنٹ کے ذریعے 389 ارب روپے کے محصولات کو باضابطہ تسلیم کیا ہے۔ یہ غیر معمولی اعتراف ہمارے اصلاحاتی اقدامات کی طاقت، وسعت اور ساکھ کا واضح ثبوت ہے۔ دوسرے الفاظ میں جناب اسپیکر، یہ IMF کا پاکستان کی اصلاحات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ جو لوگ منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، میں بڑے ادب سے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی منی بجٹ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اضافی ٹیکس لگایا گیا۔ کئی ٹیکس نائندگان مقدمات کے ذریعے ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کیسز کی کمزور پیروی کی وجہ سے حکومتی محاصل طویل عرصے تک التوا کا شکار رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے اس سال FBR نے کامیاب لٹیگیشن کے ذریعے 78.4 ارب روپے کے محاصل وصول کر لیے ہیں۔ اس اہم کامیابی پر میں قانونی ٹیم اور معزز عدلیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ عدالتوں میں ADR سے متعلق ایک مقدمے کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے حل کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو 77 ارب حاصل ہوئے۔ اب میں جناب اسپیکر آتا ہوں انرجی ریفارمز کی طرف۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے پاور سیکٹر کے شعبے کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ہم نے معاشی ترقی کے حصول اور ملکی صنعت کے لیے بجلی کی اہمیت کے پیش نظر صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں 31% سے زائد کمی کی ہے، جبکہ 1,80,00,000 مستحق اور پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی 50% سے بھی زائد ہے۔ ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی ہے، جس کے نتیجے میں 3,000 ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہوگی۔ اس طریقہ کار پر عمل کر کے ہم ماحول کے لیے نقصان دہ 3,000 میگا واٹ گنجائش سے زائد فرنس آئل پاور پلانٹس کو بند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں احساس ہے کہ مستقل بنیادوں پر بہتری لانے کے لیے پاور سیکٹر میں گہری اور بنیادی اصلاحات لانا ضروری ہے۔ ہم نے آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد، گوجرانوالہ اور اسلام آباد کی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کا تقریباً آدھا عمل مکمل کر لیا ہے اور ان کی نجکاری کے تمام ضروری لوازمات پورے کر لیے گئے ہیں۔ ہم نے بجلی کی ترسیل کے ادارے NTDC کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی تنظیم نو کی ہے اور اسے 3 نئی کمپنیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ کمپنیاں مستقبل کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی تاکہ بجلی کے ترسیلی نظم میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے عالمی معیار کے افراد تعینات کیے جائیں گے۔
جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا انتظام پروفیشنل بورڈز کے سپرد ہے۔ ہم نے ان بورڈز میں سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا ہے۔ پروفیشنل بورڈز کے آنے سے ان کمپنیوں نے صرف 9 مہینوں میں اپنے نقصانات میں 140 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کمپنیوں کے ان نقصانات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ بجلی کے شعبے میں کمپیٹیٹو اور آزاد مارکیٹ کے قیام کے لیے قانون سازی اور ضوابط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اگلے 3 ماہ میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار توانائی بچت کے اصولوں پر مبنی بلڈنگ کوڈز منظور کیے گئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی اداروں کو ان ضوابط پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں بننے والی تمام تعمیرات توانائی کے اعتبار سے مؤثر اور فعال ہوں۔ حکومت نے سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے جس سے آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 4000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی ہے اور 9000 میگا واٹ گنجائش کے مہنگے بجلی گھر جنہیں نیشنل گرڈ میں شامل کیا جانا تھا ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بجلی کی پیداوار کے ایسے تمام پلانٹس کو بند کر دیا ہے جو جینکوز کی شکل میں سرکاری ملکیت میں تھے۔ ان پلانٹس کے فالتو آلات کی فروخت کا عمل شروع ہو گیا ہے تاکہ ان اداروں کے باعث ملکی خزانہ پر 7 ارب روپے سالانہ سے زائد کا بوجھ ختم ہو سکے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند سالوں کے دوران ہم نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں ٹارگیٹڈ ریفارمز کی جن سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور اسٹریٹجک ڈائیورسفیکیشن بل بوتے پر نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن (E&P) کے شعبے میں کمپیٹیٹو بڈز میں خاص طور پہ ترک پیٹرولیم سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی خاصی دلچسپی رہی جو طویل عرصے کے بعد آن شور سیکٹر میں قابل ذکر بیرونی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ پاکستان آف شور ایکسپلوریشن بڈ راؤنڈ 2024 کا آغاز ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد عمل میں آیا جس سے آف شور سیکٹر میں E&P سرگرمی بحال ہوئی جبکہ تیل اور گیس کی متعدد دریافتوں سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں مدد ملی اور انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی۔ E&P کمپنیوں نے مستقبل میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پہلے سے رواں فیلڈز پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کی استعداد بڑھانے کے منصوبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 ٹائٹ گیس پالیسی میں ترمیم، بیٹر پرائسنگ سمیت متعدد پالیسی اصلاحات سے کمپیٹیٹیونیس میں بہتری آئی۔ ریفائننگ اینڈ ڈاؤن اسٹریم سیگمنٹ میں پاکستان ریفائننگ پالیسی 2023 کے ذریعے مومنٹم دیکھنے میں آیا ہے جس سے یورو 5 اپ گریڈز اور استعداد میں توسیع لانے میں معاونت ملی۔ فیول پرائس کی ڈی ریگولیشن کی جانب اقدامات کا مقصد کمپٹیشن اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، ریکوڈیک میں واقع تانبے اور سونے کی کانیں ہمارے مستقبل کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ حکومت اس اثاثے کو مفید بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی جنوری 2025 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کی متوقع کارکنی کی مدت 37 سال ہے جس کے دوران ملک کو 75 ارب ڈالر سے زائد کے کیش فلوز انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت تعمیراتی کام میں 41,500 ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ کمیونٹی پروگراموں، مقامی خریداری، ماحولیاتی سیف گارڈز اور نمایاں CSR کنٹریبیوشنز کے ذریعے نمایاں سماجی و اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے سے 7 ارب ڈالر کے ٹیکس اور 7.8 ارب ڈالر کی رائلٹی متوقع ہے۔ برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ریکوڈیک سے پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے،
تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق درج ذیل ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبس 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ کیا گیا، جس سے ہمارا ری فنانسنگ رسک کم ہوا اور مالیاتی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ڈیٹ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کے سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ SOE ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ SOE ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے SOEs کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ SOE ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پریویٹائزیشن، ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے میں مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم PIA اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو
فروغ دیا جا سکے. I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر, ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست, منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے. یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے, حکومتی سٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے, بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں, the private sector should lead the country. اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں. 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں. 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز, ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے. تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے. اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے, جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے. پینشن ریفارمز. جناب اسپیکر, پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے. پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن اسکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں, جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا. پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن اسکیم میں اصلاحات کی ہیں, جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی, پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک, شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود, 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ, ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب. اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں. پہلے کلائمیٹ چینج. جناب اسپیکر, ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے. ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے. اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے. حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکول کا بھی اجرا کیا ہے, جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے. ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی. میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا. 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی. اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی. BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی. مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی. انفارمیشن ٹیکنالوجی. جناب اسپیکر, IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے. ڈیجیٹل گورننس اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے. گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024, UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے. رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی ICT برآمدات میں متاثر کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سال کے 10 مہینوں میں یہ ایکسپورٹ $3.1 ارب تک پہنچ گئی.
جو پچھلے سال کی نسبت 21.2% زیادہ ہے۔ یہ نمایاں اضافہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوا۔ اگلے مالی سال میں بھی اس شعبے میں ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں ICT ایکسپورٹس کو $25 ارب تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ SMEs اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ۔ جناب اسپیکر، SMEs ہماری معیشت کی خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے SMEs کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ تمام سرکاری اداروں کی مربوط کوششوں سے اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے۔ SMEDA نے 2024 سے لے کر 27 تک کے لیے 3 سالہ کاروباری منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے اہم اجزاء میں SME فائنینسنگ میں اضافہ، برآمدات کا فروغ، صنعتوں کے مابین روابط، خواتین کی کاروباری شراکت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے تحفظ شامل ہے۔ ایک بڑی کامیابی SME رسک کوریج اسکیم ہے، جس کے تحت مئی 2025 تک 95,000 سے زیادہ SMEs کو 311 ارب سے زیادہ زائد مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل SME فائنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک SME فائنانس کو 1,100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد 7,50,000 تک پہنچائی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر SME فائنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور حال ہی میں SME فائنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینک کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی کی اسکیموں کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، جن کے عوام کی فلاح و بہبود پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔ معاشرے سے کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی خرید یا تعمیر کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ اس اسکیم سے کئی شعبوں میں معاشی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی اور ہنرمندوں کے لیے نئے روزگار پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کا اعلان جلد ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز۔ جناب اسپیکر، بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہمارا ایک اہم اثاثہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ترسیلات زر کے حجم میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے ہم اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو مزید سہولیات دے گی تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے گا، اور جھوٹے مقدمات سے بچاؤ کے لیے متعلقہ سول پروسیجر لاز میں تبدیلی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے، اور اسکل ٹریننگ کے لیے وظائف کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے زیادہ ترسیلات بھیجنے والے 15 افراد کو ہر سال 14 اگست کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایگریکلچر۔ جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں
1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فنانسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فنانسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے، تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں، جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے، جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگیوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے ماکب کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں۔
वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1,928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़ब्त-शुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ब्त-शुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की तरफ जाऊँगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP मुल्की और बैरूनी मुल्क माली वसाइल को मुतहर्रिक करने का एक अहम ज़रिया है, जिसका मकसद मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फ़रोग़ देना है। मैं ईवान के सामने उसकी तफसीलात रखना चाहता हूँ। मौजूदा माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने माली साल 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें से 1,000 अरब रुपए फेडरल PSDP और 2,869 अरब रुपए प्रोविंशियल ADPs के अलावा SOEs की अपनी वसाइल से 355 अरब रुपए की सरमायाकारी शामिल है। मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं, जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई हैं। ये रुझान आइन में 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियों की तकसीम पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मनसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। फेडरल PSDP 2025-26 की अहम सेक्टोरल हाईलाइट्स का तज़किरा करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, रेलवे, समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट शामिल है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए एक कलीदी मुहर्रक के तौर पर 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत नुमाया शोबे में से एक है, ताकि उड़ान पाकिस्तान और SDGs के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने PSDP 2025-26 के मजमूई 1,000 अरब रुपए में से 328 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस की है। ख़ुसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज़ की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहरा, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज़ सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। थर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैरीटाइम सेक्टर में गिरानी शिप ब्रेकिंग की सहूलियात की अपग्रेडेशन के मनसूबे को भी अहमियत दी गई है और इसके लिए 1.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए PSDP से इमदाद का तसलसल बरकरार रखा गया है। सूबाई ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मालियाती खला को पूरा करने के लिए भी इमदाद जारी रखी गई है।
اور صوبائی منصوبوں کے لیے نمایاں فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل کا انتظام۔ جناب اسپیکر، حالیہ دنوں میں پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے واٹر ریزروائرز میں جنگی بنیادوں پر اضافہ کریں۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی انشاءاللہ۔ جلدی اس حوالے سے ایک تفصیلی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کو بھارتی آبی جارحیت کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت، فوڈ سیکیورٹی، پہاڑی ندی نالوں سے آنے والے طغیانی ریلوں کی روک تھام، سیلاب کی روک تھام کے اقدامات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے تحت جامع آبی وسائل کے نظم و نسق کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اہداف مقرر کیے ہیں، جن میں واٹر سٹوریج میں 10 ملین ایکڑ فٹ کا اضافہ، پانی کی ضیاع میں 33% کمی، واٹر یوز ایفیشنسی میں 30% اضافہ اور سندھ طاس آبپاشی نظام کی ریئل ٹائم ڈسچارج مانیٹرنگ شامل ہیں۔ گزشتہ سال 59 آبی منصوبوں میں سے 34 منصوبے مکمل کیے گئے، جن کی مجموعی لاگت 295 ارب روپے رہی۔ موجودہ مالی سال میں آبی وسائل ڈویژن کے لیے کل 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 34 ارب جاری آبی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے لیے 102 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 95 ارب روپے 15 اہم منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو پانی ذخیرہ کرنے، سیلاب سے تحفظ، انڈس بیسن پر ٹیلی میٹری سسٹم اور پانی کے تحفظ سے متعلق ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس طرح بٹ فیڈر کینال کے لیے 1.8 ارب روپے اور کچھی کینال فلڈ ڈیمیجز پروجیکٹ کے لیے 69 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آوران، پنجگور، گروک اور کشگور ڈیمز کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انرجی سیکٹر۔ جناب اسپیکر، حکومت اس عمر کے لیے پرعزم ہے کہ تمام شہریوں کو سستی اور قابل اعتماد انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی پروگرام میں انرجی سیکٹر کی 47 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 90.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کا ایک بڑا حصہ پن بجلی منصوبوں سے بجلی کی ترسیل کے لیے مختص ہے، جیسے تربیلا 5th ایکسٹینشن HPP کے لیے 84 کروڑ روپے، داسو پن بجلی منصوبہ کے لیے 10.9 ارب روپے، سوکی کناری کے لیے 3.5 ارب روپے اور مومن پن بجلی منصوبے کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ملک میں بجلی کی ترسیل کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے 500 kV مٹیاری مورو رحیم یار خان ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نمایاں مختص رقوم میں 4.4 ارب روپے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی گریڈ اسٹیشن کے لیے اور 1.1 ارب روپے قائد اعظم بزنس پارک کے لیے 220 kV گریڈ اسٹیشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کے تقسیم کے نظام کو جدید بنانے کے لیے 100 اور 200 kVA ٹرانسفارمرز پر ایسٹ پرفارمنس مینج سسٹم کی تنصیب کے لیے 1.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آئسکو میں ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 2.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کو 1.8 ارب روپے، حیدرآباد الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 1.9 ارب روپے اور پشاور الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 2.4 ارب روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، وابڈا کی جانب سے شروع کیے گئے صاف، قابل تجدید اور پن بجلی کی پیداواروں کے منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کلیدی اقدامات میں 2160 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ،
مرحلہ ایک شامل ہے جس کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکر تھنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 22 میگا واٹ ہنزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گریڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف سٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے اور 5 نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ جناب اسپیکر، اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے، جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے دوچار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائزڈ لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائیں گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن اور بایو ٹیکنالوجی ڈیرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینیبیز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیمی نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین اسکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو پر کرنے کی ایک جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر
پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سیاسی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کم وسائل رکھنے والے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو دانش اسکول منصوبے کا تسلسل ہے۔ یہ یونیورسٹی دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی بلا معاوضہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گی، خصوصاً ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، تعلیم، صحت اور IT جیسے شعبوں میں۔ منصوبے میں جدید انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ فیکلٹی، تحقیقی سہولیات اور مساوی مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ آئندہ مالی سال میں یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ، تعلیمی اور رہائشی بلاکس کی تعمیر اور بنیادی عملے کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ علاقائی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور سماجی برابری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کا مقصد تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانا، بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا اور مجموعی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں 56,000 کو IT، 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی۔ ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اضلاع سے ہوگا۔ مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے IT ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر IT گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صحت کے شعبے کے لیے 21 اہم منصوبوں کے لیے 14.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ان منصوبوں کے تکمیل سے بیماریوں پر قابو پانے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور تمام شہریوں کے لیے پریونٹیو کیئر کوالٹی اور علاج معالجے تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ان منصوبوں میں نمایاں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں ایک فلیگ شپ ٹرشری کیئر اور ٹیچنگ فیسلٹی کا قیام ہے۔ صحت کے سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے ملک کی اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح غیر متعدی امراض کی بڑھتی ہوئی لہر سے نمٹنے کے لیے شوگر کی روک تھام اور کنٹرول کے پروگرام کو 80 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے تاکہ صحت عوامہ کے اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اسلام آباد کے کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے 1.7 ارب روپے اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ PIMS اسلام آباد میں ایک جدید ترین اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کرٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹیز کی توسیع کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کیپیبلٹی اور دل اور فالج کے مریضوں کے بچاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری ایک ریزیلینٹ، جامع اور پائیدار صحت کے نظام کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کی توثیق کرتی ہے، جو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی عکاس ہے۔
جناب اسپیکر، اب میں اے جے کے گلگت بلتستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کروں گا۔ پی ایس ٹی پی کے لیے وسائل کی گنجائش کو سامنے رکھ کر وفاقی حکومت کو متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانے اور ترقیاتی خلا کو دور کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے 2025-26 میں کل 164 ارب روپے مختص کیے ہیں، جن میں سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 48 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 48 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 68 ارب روپے سالانہ ترقیاتی پروگراموں اور مختلف انفرادی منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں، جو ان علاقوں میں متعلقہ گورنمنٹس اور وفاقی انتظام کے تحت ایجنسیوں میں زیر عمل ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے ضم شدہ اضلاع کے لیے اے ڈی پیز کی تشکیل کے لیے بلاک ایلوکیشنز فراہم کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے اے ڈی پی کے لیے 32 ارب روپے، گلگت بلتستان کے اے ڈی پی کے لیے 22 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع اور سابق 10 سالہ فاٹا پلان کے لیے 65 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈز مالی سال 25-26 کے دوران متعلقہ حکومتوں کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیے جانے والے ترجیحی اقدامات منصوبوں پر استعمال کیے جائیں گے۔ گورننس، جناب اسپیکر، گورننس مختلف شعبوں پر اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے، اس لیے عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے شاید یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ 25-26 میں گورننس سیکٹر کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ موجودہ مخلوط حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے جدت اور پروسیس ری انجینئرنگ، اداروں کی کیپیسٹی انہانسمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ، عوامی خدمات کی فراہمی اور ادارہ جاتی عوامی شعبہ کی اصلاحات جیسے فوکس ایریاز میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے فوری مسائل کی نشاندہی کی تھی، ان میں محصولات کی وصولی میں مسلسل کمزوری شامل تھی۔ 30 جون 2024 کو ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب صرف 8.8% تھا۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بڑھ کر 10.3% ہو گیا اور توقع ہے کہ جون 2025 کے آخر تک یہ مزید بڑھ کر 10.4% ہو جائے گا۔ وفاقی نان ٹیکس محصولات میں بھی گزشتہ سال کے 0.8% کے مقابلے میں بڑھ کر جی ڈی پی کا 1.2% ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر وفاقی محصولات اب جی ڈی پی کا 11.6% ہیں، اور اگر ہم صوبوں کے 0.7% ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کو شامل کر لیں تو رواں مالی سال کے اختتام تک قومی ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب 12.3% ہو جائے گا۔ ایف بی آر کے ٹیکسوں میں ایک سال کے دوران ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے تناسب میں 1.6% تک کا اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے، بلکہ حالیہ تاریخ میں دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت کم دیکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا، بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ
22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उन के लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी क़ुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुँच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आयद टैक्स की शरह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत के पुख्ता आज़म के तहत टारगेटेड रिलीफ मुहैया करने और एक मुतवाज़न और मुआशी तरक्की के लिए मौजू कॉर्पोरेट टैक्स रजीम मुतारफ़ करने के लिए ये तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाले कॉरपोरेशंस के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है। कंस्ट्रक्शन और कम लागत वाले घरों की तामीर। पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबों का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने की सनती पैदावार जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर मुनहसर है, ताहम भारी टैक्सों की वजह से इस शोबे की इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जायदाद की ख़रीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए हम बिल्कुल वी वांट टू गेट ऑन विद इट और इस सिलसिले में एक जामे निज़ाम मुतारफ़ कराया जाएगा। मज़ीद बराम इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की ख़रीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। हमें उम्मीद है कि सूबे भी वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हुए गैर मनकूला जायदाद की मुतली पर आयद भारी टैक्सों में कमी करेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि इन इक़दामात की वजह से हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी और ये शोबा मईशत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेगा। हॉरिज़ॉन्टल इक्विटी का फ़रोग़। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में मुसावात को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात मुतारफ़ करा रही है। ये देखा गया है कि जहाँ कमाने वाले लोग अपनी तनख्वाह और कारोबार से होने वाले आमदनी पर भारी टैक्स अदा करते हैं, वहाँ गैर फ़आल तरीके से कमाने वाले और कर्ज पर मुनाफा हासिल करने वाले निस्बतन कम टैक्स अदा करते हैं। इसलिए मुसावात को यकीनी बनाने के लिए मार्कअप इनकम पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ताहम छोटे पैमाने पर बचत करने वाले और इस आमदनी पर इन्हिसार करने वाले पर इस शरह का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि ये शरह कौमी बचत स्कीमों पर आयद नहीं होगी। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेज़ी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। इस इक़दाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तेज़ी से तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत
محصولات میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم لگوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ۔ ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسز یعنی پالیسی کی تیاری میں معاونت کے ضمن میں FBR قانون میں رازداری کی شکوں کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو ڈیٹا مہیا کرنے میں انتہائی سخت پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور اس کے اقتصادی اثرات کے حوالے سے کوئی معیاری تحقیق نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ معیاری تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مناسب سیف گارڈز کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ٹیکس دہندگان اور FBR کے درمیان تنازعات کو کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے 7ویں شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے، جس کا تعلق تجارتی بینکوں پر عائد ٹیکسوں سے ہے۔ توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے ٹیکس کا نظام منصفانہ اور مساویانہ ہو سکے گا۔ کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے اور موجودہ تجارتی طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ٹیکس قوانین میں جہاں کراس چیک کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان میں آن لائن ٹرانزیکشن اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ادائیگیوں کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں انفورسمنٹ کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے اقدامات تجویز کرنا چاہتے ہیں جن سے انفورسمنٹ بہتر بنائی جا سکے، ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹیکس کے نظام میں دیانتداری کو فروغ دیا جا سکے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اس سلسلے میں انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے، صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا
کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔ دیانتدار ٹیکس دہندگان کو مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ شیڈول بینکوں اور FBR کے درمیان بینکاری اور ٹیکس کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے خامیوں کی نشاندہی اور ٹیکس قوانین کی پاسداری بہتر ہو سکے گی۔ FBR کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور انفورسمنٹ کو بہتر کرانے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی خدمات کانٹریکٹ پر یا تھرڈ پارٹی کی وساطت سے حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کے تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی دیرینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹر صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگہ سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی متلی پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ متعلقہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، جن میں پبلک نوٹس، متعلقہ نگران کمیٹی جس میں متعلقہ تجارتی چیمبر کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کے سامنے سماعت کا موقع اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق شامل ہوگا۔
इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स माहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं। इस ज़िम्न में कई ममालिक पहली डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारफ़ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजरों से टैक्स वसूल किया जा सके जो गैर मुल्क में रहते हैं, मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सके और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल कि अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए एक नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है। इस बिल के तहत डिजिटल प्रेजेंस से हासिल शुदा आमदनी पर टैक्स का कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है जिसके तहत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में गैर मुल्की ताजरों की जानब से फ़रोख्त की गई अशिया और खदमात पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम इदारे बशमूल बैंक, मालियाती इदारे, लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियाँ और दीगर अदायगी के ज़रिए इस बात के पाबंद होंगे कि वो पाकिस्तान में बाहर से अशिया और खदमात फराहम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को की जाने वाली डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स वसूल करें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में तरामीम। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के शोबे में दर्ज झैल इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये तजवीज़ है कि वो अशिया जिन पर ओरिजिनल टैक्स स्टैम्प्स या बार कोड्स मौजूद ना हों उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत फौरी तौर पर बहके सरकार जब्त किया जाए। मज़ीद ये कि छोटे शहरों और देही इलाकों में FBR के महदूद मौजूदगी के पेश नज़र फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के इख्तियार मखसूस सूबाई अफसरान को बाकायदा SOPs के तहत तफवीज़ किए जा रहे हैं ताकि बिलखसूस बगैर ड्यूटी अदा शुदा तंबाकू की स्मगलिंग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। इन इक़दामात से हमारा मकसद ऐसा जदीद, मुनसिफाना और मौसर टैक्स निज़ाम तश्कील देना है जो तरक्याती अहदाफ के असूल में मुआवन साबित हो और टैक्स कवानीन की पासदारी करने वालों पर कोई नारवा बोझ ना डाले। जनाब स्पीकर, ये इक़दामात वाज़ेह पैगाम देते हैं कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद और कंपनियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी और टैक्स चोरी करने वालों का मौसर एहतसाब किया जाएगा। कस्टम्स इस्लाहात। मैं इस मौजूद ज़बान को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये इस्लाहात कस्टम्स के शोबे में भी मुतारफ़ कराई जा रही हैं। जिस बसीरत और सोच के तहत टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है, इसी बसीरत के तहत बॉर्डर इन्फोर्समेंट, तजारत में आसानी और टैरिफ पॉलिसी को भी असर नौ तरतीब दिया जा रहा है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब कस्टम सिर्फ सरहदों पर निगरानी तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक जदीद डेटा पर मबनी इदारा बन रहा है जो मुल्की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ और सनत की मुआवनत कर रहा है। अहम बात यह है कि अशिया की प्री अराइवल क्लियरेंस को फ़रोग़ देने, बंदरगाहों पर क्लियरेंस में लगने वाले वक्त और मुकदमात में कमी लाने के लिए कानूनी तरामीम की जा रही हैं। ये तमाम इक़दामात कस्टम्स को एक शफाफ, मौसर और टेक्नोलॉजी से रास्ता अदारा बनाने की वसी तर बसीरत और सोच का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, हम सिर्फ तरीक़ाकार की इस्लाहात नहीं कर रहे बल्कि अपने रियासती मुआशी मुआहदे की बुनियादों को भी असर नौ तश्कील कर रहे हैं। ये तब्दीली एडहॉकिज़म से मुस्तकिल निज़ाम, मराद के बजाय कारकर्दगी
اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط، ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہیں۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکنی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی کے شعبے پر ناقابل برداشت گردشی قرضوں کا بوجھ ہے جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 2,393 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس گردشی قرضے پر کائبور کے علاوہ 2% سے 5.4% تک مالیاتی چارجز عائد ہوتے ہیں اور مالی سال 2025 میں اس کی متوقع لاگت 454 ارب روپے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ موجودہ مہنگی قرضوں کی ری فنانسنگ سستے اور شریعت کے مطابق بینک فنانسنگ کے ذریعے کی جائے اور اس طرح موجودہ قرض کی ادائیگی کے لیے ڈیٹ سروسنگ سرچارج کو صرف منافع یا مارک اپ کے لیے نہیں بلکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیپرا ایکٹ میں ایک ترمیم تجویز کی جا رہی ہے جس سے وفاقی حکومت کو ڈی ایس ایس پر 10% سرچارج ادا کرنے کی پابندی کو کیس ٹو کیس بنیاد پر مخصوص مدت اور مقصد کے لیے بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تجاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے معزز اراکین، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قابل احترام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مسلسل تعاون، رہنمائی
اور اعتماد سے ہمیں قومی ترقی کے اس مشکل مگر ضروری سفر پر گامزن کیا۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR، پلاننگ ڈویژن، وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری قومی ترجیحات، اجتماعی ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کا آئینہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں جس طرح دشمن کی جارحیت کے خلاف یکجہتی، جرت اور قومی عزم کا مظاہرہ کیا، وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کی راہ اپنائی ہے۔ آج پاکستان ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، ایسا سفر جو ہر فرد، ہر طبقے اور ہر خطے کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قومی مفاد کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر ترجیح دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے، اور یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی اصلاحات صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ قومی ہم آہنگی، اتفاق رائے اور مسلسل محنت کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں آج اس معزز ایوان سے خاص طور پہ حزب اختلاف کے معزز اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قومی مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ایک ایسا مستقبل جو شفافیت، شمولیت اور پائیدار ترقی پر استوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔